إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ حضرات محترم، صرف آج ہی نہیں، ہر زمانے میں لوگ کفار کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے ایماندار بندے ہوتے ہیں انہیں دنیا کی زیب و زینت اتنی سے نہیں نوازتے، کیونکہ اہل ایمان کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اہل کفر کو دیکھتا ہے تو دل بڑا کڑتا ہے کہ انہیں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہارے دل کے اندر یہ بات ملال نہ ڈالے کہ کفار جو شہروں میں پھرتے ہیں اور ان کا زیب و زینت، ان کا مال و دولت، ان کی اولاد، یہ سب کچھ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرتے۔ متاع قلیل، ان کے پاس یہ بہت تھوڑا توشہ ہے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت بڑے بڑے طاقتور اور اللہ کے دشمن پیدا ہوئے۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ 300 سال تک اس نے حکومت کی تھی۔ اگر 300 سال کی حکومت کی اور اس کے علاوہ بھی اس کی زندگی ہو اور اس نے اتنی عیش و عشرت سے بسر کی کہ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون کو ساری زندگی کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے پاس دولت اتنی ہے، فوجیں اتنی ہیں، حکومت اتنی بڑی مل گئی اور وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم بڑا کرتا رہا، یہ ساری چیزیں کوئی اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو ایک زبردست آزمائش تھی جس میں وہ مبتلا تھا۔ اور آج دیکھیں کہ 4000 سال گزر گئے اور نہ معلوم کب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو صبح بھی اور شام بھی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا یہ منظر، آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنے ریوڑ، اپنی بکریاں، اپنے اونٹ، اپنے جانور پانی پہ لے کے جاتے ہو، اس طرح فرعون اور آل فرعون کو اللہ کے فرشتے جہنم کی آگ پہ جا کے پیش کرتے ہیں۔ اور کتنی اذیت اور کربناک ہے ان کی زندگی، اس سے آپ تصور فرمائیں۔ مسلمان کی زندگی تو 10 20 40 50 70 100 سال بعد ختم ہو جاتی، لیکن اس کے بعد جو نعمتیں اسے ملنی ہیں اس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ان آیات میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال
ان کی اولادیں اللہ کے ہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کی اولاد ہو اور دنیا میں ماں باپ کو کوئی تکلیف آئے تو اولاد اس کے مداوے کے لیے بھاگتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ ماں باپ اس مصیبت سے نکل جائیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ اولادیں کسی کام نہیں آئیں۔ اسی طرح انسان مال ہر وقت کرتا ہے اور یہ مال اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ آپ اندازہ کریں اس مال کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظروں میں، کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے فجر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے بہت ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جسے فجر کی سنتیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، سارے ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں اور صرف فجر کی سنتوں کا اجر جو ہے وہ ایک طرف رکھ لیا جائے تو ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جو نیکی کے معاملات رکھے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ جو لوگ مال و دولت عیش و عشرت اس میں رہتے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی نظروں میں کوئی نہیں۔ ہم اسی سورت آل عمران پیچھے پڑھ کے آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، دنیا کی ساری نعمتوں کا نام لے کے کہا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا بہت تھوڑا توشہ ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو تمہارا اجر ہے وہ اس ساری چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں نا کہ ان ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ وہ 2 باتیں بتائی، ایمان اور تقوی دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ اس لیے کفار کو دیکھ کے اپنے دل میں یہ کہنا کہ یہ دیکھیں یہ کتنے لکی ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک نہیں فائدہ دے گا ان کا مال اور اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آگ میں جانا تو بات کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ انفال میں کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تو اس وقت دیکھ سکتا، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کو فوت کیا جاتا ہے، الْمَلَائِكَةُ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پہ ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں کہ اپنی جان کو نکالو، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا سخت عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے کفر کو اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے جو کسی انسان کو عطا ہو، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا۔ اور ایمان اور اسلام کے بعد مسلمان پہ سب سے اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف توجہ دے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کفار بھی اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، کوئی ہسپتال بنا دیتا ہے، کوئی رفاہیت کے اور کام کر دیتا ہے، لیکن ان کے اعمال کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا ينفقون في هذه الحیاة الدنیا مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا، ان کا خرچ کرنا اس دنیا کے اندر کس طرح ہے؟ کمثل ریح، اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جو آتی ہے تو ساری کھیتیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ سردیوں کے اندر
بعض ایسا ہوتا ہے سبزیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ایسے ہوتا ہے جیسے جل گئی ہیں. کیا ہوا انہیں؟ کہتے ہیں ککر پڑا ان کو. یعنی انتہائی ٹھنڈی ہوا نے سب کچھ جلا کے رکھ دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، جہنمیوں کو صرف آگ کا عذاب نہیں، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا. اور یہ ٹھنڈک کا عذاب جو ہے یہ آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں بعض مجرموں کو یہ برف کے بلاکوں پہ لٹا کے، یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. بڑے بڑے کرمنل لوگ جو ہے بول پڑتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفار کے عمل کی مثال اس طرح ہے، جس طرح ایک ٹھنڈی ہوا آئی، اس نے سب کچھ جلا کے رکھ دیا. ظلموا انفسهم فاہلکت، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور وہ ہلاکت میں پڑ گئے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. انہوں نے ظلم کیا کیا؟ جس رب نے پیدا کیا، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اسی رب کو نہیں پہچانتے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت، جاپان دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی پہچان نہیں ہے. اسی طرح آپ ان ممالک کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو دنیا کے امام تصور کرتے ہیں، ان کے پاس ہر نعمت موجود ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائی. ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو شکر کرنے والا، اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اپنا کفر کرنے والا نہیں. کفر کا انجام کسی بھی صورت اچھا نہیں ہے اور ایمان کا انجام ہی اچھا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے. دنیا کی تکلیفیں چند دن ہیں، عارضی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں. اگر دنیا میں کچھ تکلیف بھی آ جائے تو آخرت میں بے شمار نعمتیں ہیں جو ان کا مقدر بننے والی ہیں. اگر دنیا کی آسائش میں اتنا انسان غرق ہو جائے کہ اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا انسان جس نے زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی نہیں ہوگی، اس کو اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جاؤ صرف جہنم دکھا کے اسے واپس لے آؤ. فرشتے اسے جائیں گے، جہنم دکھا کے واپس لے آئیں گے. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے پوچھا جائے گا بتا کوئی زندگی میں نعمت دیکھی؟ تو وہ اتنا خوف زدہ اور یہی اس کے لیے اتنا کربناک منظر ہوگا، وہ کہے گا آسانی اور آسائش ہوتی کیا ہے. اور ایک وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی تکلیفوں میں اٹھائی اور انتہائی کربناک حالات میں اس نے زندگی گزاری، اسے فرشتوں سے اللہ کہیں کہ جاؤ اسے جنت دکھا کے واپس لے آؤ. جب جنت کو دکھا کے واپس لایا جائے گا، ابھی نعمتیں حاصل نہیں ہوئی، صرف دکھا کے واپس لائے، پھر پوچھا جائے گا بتا کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تکلیف ہوتی کیا ہے. یعنی یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ جہنم کا دیکھنا ہی ساری نعمتوں کو ختم کر دے گا، جنت کا دیکھنا ہی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا. تو جب اللہ کسی کو جنت عطا کر دیں گے، اس جیسا خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ ہمارا مقدر بھی کر دے. اور جسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ اس کے عذابوں میں مبتلا ہو جائے گا، العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وہ کتنی اذیتوں میں، کتنی تکلیفوں میں ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آج اہل کفر کو دیکھ کے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جہنم کا ایندھن ہے جو پھر رہے ہیں. اللہ عیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.